السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ معزز آفیسرز، تقابل ادیان کے سلسلے میں آج یہودی مذہب کا آخری لیکچر ہوگا انشاءاللہ، اور آج کے لیکچر کے اندر ہم یہودی مذہبی فرقوں کے حوالے سے اور ان کے مذہبی ادب کے حوالے سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، یعنی یہودی کتابوں کے بارے میں اور ان کے فرقوں کے بارے میں۔ تو چلیں گزشتہ لیکچرز کے ساتھ تھوڑا سا اٹیچ ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ تو آج کے جائزے کے حوالے سے میں دعوت دیتا ہوں، ہمارے ساتھ ہیں مس شمائلہ عبدالغفار۔ شمائلہ بیٹیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹے یہ بتائیے گا کہ اہور مزدہ یا اہورا مزد، یہ جو اصطلاح ہے یہ کون سے مذہب میں استعمال کی جاتی ہے؟ سر جی، یہ زرتشت مذہب کے اندر استعمال ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، زرتشت مت۔ دوسرا سوال ہے بیٹے، یہ بتائیں کہ کون سا مذہب ہے جس کے اندر حکمرانی کے اصول بتائے جاتے ہیں؟ کنفیوژن میں کنفیوشس میں، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ بتائیں کہ سکھوں کے مشہور کاف کون کون سے ہیں بیٹے؟ گنگا اور کرپان کچھا۔ سکھوں کے 5 کاف جو ہے، 5 مشہور چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنے لیے لازم رکھی ہوتی ہیں۔ کاف کنگا، کڑا، کرپان، کچھا، اور ایک آتا ہے ہمارے پاس، کیا بنتا ہے جی، کیس، یعنی کہ بالوں کا بڑھایا جانا۔ چلیں جی، گڈ۔ اگلا سوال بیٹے یہ بتائے کہ بابا گرو نانک جو ہے کب اور کہاں پیدا ہوا؟ تلونڈی میں، اور 1449 میں۔ 1469 میں تلونڈی کے علاقے میں پیدا ہوئے، جن کا ابھی نام ننکانہ صاحب ہے، بالکل ٹھیک ہے بیٹے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ گوتم بدھ اور مہاویر کون سی صدی کے ریفارمر ہیں، مسلح ہیں؟ سر 8ویں صدی کے۔ نہیں بیٹے، یہ ہے 6ٹی صدی قبل مسیح۔ آپ نے تو تقریباً 1400 سال کا فرق ڈال دیے۔ اوکے، نیکسٹ سوال ہے آپ سے بیٹے، یہ بتائیں کہ دسہرہ کا جو تہوار ہے وہ کون سے مذہب میں منایا جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہوں والا۔ اچھا نا، انٹرنیٹ کی وجہ سے میرے پاس آپ کی آواز بریک کر رہی ہے، کیا آپ نے اس کا ہندو مت کا کہا ہے؟ جی سر جی، اور گناہوں کی جانچ۔ اوکے، لیکن آپ کو یاد ہے کہ یہ تہوار منایا کس خوشی میں جاتا ہے بھلا؟ چلے میں آپ کو یاد کروا دوں، نہیں سر جی، ہم نے ذکر کیا تھا مذہبی ادب کے حوالے سے، تو اس میں ایک رامائن کا ہم نے قصہ بیان کیا تھا، جس کے اندر رام چندر جو ہے وہ سیتا کو بچانے کے لیے لنکا کے اندر جاتا ہے اور راون کے خلاف ایک جنگ کرتا ہے، تو اس کی واپسی کی خوشی میں جب وہ واپس اجودھیا آتا ہے تو اس کی ریاست کے بارے میں واپس آنے کی خوشی میں یہ منایا جاتا ہے۔
آپ کا جواب کسی حد تک صحیح مانیں گے، لیکن کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ریویو کریے گا جی۔ چلیں جی، بہت شکریہ میرے بچے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے کو قوی اور مضبوط بنائے۔ آمین اچھا جی، نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں مس اقرا آمین۔ فاطمہ۔ اقرا فاطمہ بیٹے، آپ نے 3 سوالوں کے جواب دینے ہیں، مائک آن کیجیے گا۔ پہلا سوال آپ سے بیٹے یہ بتائے کہ وید انت سے کیا مراد ہے؟ سر یہ ہندو مت میں فلسفہ۔ ٹھیک ہے، یہ ہندو مت کا ایک فلسفہ ہے وید انت، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے لحاظ سے یہ بھی اب یاد رکھیے گا کہ یہ وید جو ان کے مذہبی ادب ہے نا، ان کا آخری حصہ ہے جس کو وید انت کہتے ہیں۔ اچھا، دوسرا سوال بیٹے آپ یہ بتائیں کہ مہابھارت کون سی زبان میں لکھی گئی تھی؟ سنسکرت زبان میں۔ ویری گڈ بیٹے۔ اچھا، آخری سوال آپ سے بیٹے یہ بتائیے گا کہ بھگوت گیتا کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ سر لڑائی۔ چلیں میں آپ کو بتاتا سر چلوں، نہیں یاد۔ کورو اور پانڈو آپس میں لڑ پڑے تھے اور یہ آپس میں برادری کے لوگ تھے، تو اس سلسلے میں وہاں پہ ارجن جو ہے، جو کہ کورووں کی طرف سے لڑ رہا تھا، اس کو نصیحتیں کی گئی تھیں کرشن مہاراج کی جانب سے، تو یہ بھگوت گیتا جو ہے وہ انہی نصائح کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں اگلے جی 3 سوالوں کے لیے، بلکہ جتنے بھی سوال ہیں 4 ہیں یا 3 ہیں، ان کے لیے میں دعوت دیتا ہوں امارا سمیع الحق کو۔ جی امارا بیٹیا، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ اوکے، امارا بیٹیا یہ بتائیے گا کہ آرنیکا سے کیا مراد ہے؟ اوکے، آرنیکا ویدوں کا ایک حصہ تھا جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ آرنیکا کا مطلب جنگلوں میں لکھا گیا، یعنی کہ وہ حصہ جو پنڈت جو ہے وہ جنگلوں کے اندر ایک مخصوص مراقبے کے بعد جو ہے وہ لکھتے تھے، آرنیکا اس کو کہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ مذہب کے لغوی معنی کیا ہیں؟ مذہب کے لغوی معنی طریقہ۔ راستہ، طریقہ، سیرت، بالکل ٹھیک ہے جی۔ آخری سوال ہے بیٹے آپ سے یہ بتائیں، اسلام کے مذاہب کون کون سے ہیں؟ بنیادی مذاہب کے نام بتا دیں۔ بس عیسائیت اور یہودیت اور اسلام۔ بیٹے آپ نے سوال نہیں سنا، میں نے سوال آپ سے پوچھا ہے کہ اسلام کے مذاہب کے نام بتانے ہیں آپ نے۔ اوکے، اسلام کے مذاہب سے مراد، جیسے ہم نے مذہب کا لغوی معنی راستہ لیا نا، تو اسلام کے مذاہب سے مراد اصل میں اسلام کے مسالک ہیں، جن کو ہم مسالک خمسہ بھی کہتے ہیں، جن کو ہم مذاہب خمسہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فقہ حنفی، مالکی، شافی، اس کے بعد ایک کون سا رہ گیا ہے، یہ 4 ائمہ اور 5ویں فقہ جعفری، تو یہ 5 جو فقہ کے امام ہیں، انہی کے جو پیروکار ہیں، ان کے جو مسالک بیان کیے جاتے ہیں، ان کو اصل میں اسلام کے مذاہب کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر جی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہماری مدد فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو سچے اور صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں پیوستہ فرمائے، آمین۔ جی آج کی انشاءاللہ جو موضوعات ہوں گے، آج کی جو کلاس ہے وہ آخری کلاس ہوگی یہودی ازب کے حوالے سے، اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ تقابل ادیان کا جو مضمون ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہم نیا سبجیکٹ انشاءاللہ چوز کریں گے۔ تو آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے یہودی مذہبی ادب کو، یعنی کہ یہود کی مذہبی کتابوں کا تعارف ہوگا۔ اس تعارف میں عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید دونوں کے موضوعات کو زیر بحث لایا جائے گا۔ اس کے بعد پھر جو تورات کے موضوعات ہیں، تورات کی جو 5 کتابیں ہیں ان کا تعارف ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہودی مذہب کی کتاب تالمود ہے جس کو مشنا بھی کہتے ہیں، تو اس کا تعارف ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہودی فرقوں کے حوالے سے، ان کے نظریات کے حوالے سے بھی ڈسکس ہوگا۔ پھر آخر میں ہم پاس پیپرز میں آج چند ایک القابات جو ہے وہ انبیاء کے شیئر کریں گے۔ جنرل نالج آج ہمارا مس ہوگا آج کی کلاس کے اندر۔ اسی طرح کتاب نامہ میں ہم جو ہے وہ ایک کتاب کو آج ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد
دنیا کا جو چکر ہے وہ بھی آج ہم چھٹی پہ جائیں گے، ہم دنیا کے چکر میں نہیں جائیں گے. جو ایشیا کے کنٹیننٹ کے ہم نے کنٹریز کیے ہوئے ہیں آج ان کو انشاءاللہ اینڈ پہ ریویو کریں گے کلاس کے بعد. اچھا، جس کے بعد ایک زبانی ٹیسٹ ہوگا، پھر انشاءاللہ ایک موضوعاتی وضاحت رکھی جائے گی اینڈ پہ. تو چلیں جی پھر آغاز کرتے ہیں آج کے موضوع کا. سب سے پہلی بات ہوگی مذہب کی، اور مذہب ہے ہمارے پاس یہاں پہ یہودیت. تو یہودیت کے اندر جو مذہبی ادب ہے اس کے حوالے سے تعارف کروایا جائے گا کہ یہودیوں نے کون کون سی کتابوں کو اپنی الہامی کتابیں یا اپنی مذہبی کتابیں جو ہے وہ تسلیم کیا ہے. یاد رہے کہ یہودی کسی ایک مقدس کتاب کو نہیں مانتے، بلکہ کئی صحیفے ہیں جو مختلف زمانوں میں مختلف شخصیتوں کے ذریعے مرتب کیے گئے اور پھر اجتماعی امت سے جو ہے ان کو مستند قرار دیا گیا. یہودیوں کے اندر جو مستند صحیفے تھے ان کا ایک مجموعہ جو ہے، پہلے ان کو صرف کتابیں ہی کہتے تھے، مطلب اسفار کہا کرتے تھے. اسفار، سفر کی جمع ہے اسفار، پہلے ان کو یہ کہتے تھے. لیکن بعد میں عہد وسطیٰ کے اندر جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا امتیاز کیا گیا اور پھر اسی سفر کے ساتھ جو ہے لفظ مقدس لگا دیا گیا، یعنی کہ اسفار مقدس. تو پہلے یہ بہت سارے صحیفے تھے، ان میں بہت سارے خطوط شامل ہیں، تو اس طرح ساری چیزیں جو اس کے ساتھ کاؤنٹ ہو جاتی تھی. تو دنیا کی جو مذہبی روایات ہیں نا، اگر ان کے مطابق دیکھا جائے تو یہودیت سب سے زیادہ تاریخی شعور کی حامل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تاریخ کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ کہہ لیں کہ کیا لفظ استعمال کر سکتے، مجموعہ کہہ لیں. یہاں پہ تاریخ کا بہت بڑے واقعات اس کے اندر جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں. تمام مقدس جو کتابوں میں ہے نا یہودیوں کے حوالے سے، ان کی ایک کتاب ہے عہد نامہ قدیم، اس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ تاریخ کے حوالے سے جانا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر تاریخی واقعات کے حوالے سے کوئی کتاب ہے سب سے پرانی تو وہ عہد نامہ قدیم ہے. عہد نامہ قدیم بنی اسرائیل کی قومی تاریخ کا بھی مجموعہ سمجھا جاتا ہے. اس لیے یہ کہ یہ جو یہودی ہیں ان کے لیے یہ ایک مقدس صحیفہ ٹھہرا، کیونکہ تمام واقعات اور خدا کے معاملات، خدا کی نشانیاں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ عہد نامہ قدیم کے اندر موجود ہوتی تھی. دوسری صدی قبل مسیح میں، یعنی کہ آج سے کوئی 2200 سال پہلے، قدیم یونان کے اندر جو ہے نا یونانی زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا تھا، جو موجودہ عہد نامہ قدیم کے جو نسخے ہیں ان سے ایک الگ حیثیت رکھتا تھا. اس کو بعد میں جو شروع میں عیسائی کلیسا آئے، چرچ آئے، انہوں نے مقدس صحیفے کے طور پر اس کو استعمال بھی کیا. اب جو عیسائی ہے نا وہ عہد نامہ جدید کے علاوہ عہد نامہ قدیم کو بھی اپنا مقدس جو ہے نا وہ مانتے ہیں اور اس دونوں کے مجموعے کو جو ہے نا بائبل کا نام دیتے ہیں. بہرحال جی، اگر آپ یہودیوں کی کتابوں کے حوالے سے دیکھیں تو یہودی جو ہے وہ اپنی کتابوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. دور حاضر میں یہودیوں کی جو سب سے مقدس کتاب ہے وہ عہد نامہ قدیم ہے. اس کو عہد نامہ عتیق بھی کہتے ہیں، اس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی کہتے ہیں، اور بنی اسرائیل کی ایک تاریخی کتاب کی حیثیت بھی اس کو حاصل ہے. یہ جو عہد نامہ قدیم ہے اس میں کل جو کتابیں ہیں وہ 39 ہیں، 39 بکس ہیں عہد نامہ قدیم میں. اور ان کو سمجھنے کی غرض سے نا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. کتب موسوی یعنی تورات، بنیم اور کتیسم، یہ 3 شکلیں ہیں عہد نامہ قدیم کے حوالے سے جو 39 کتابیں ہیں نا ان کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے. تو عیسائیوں کی جو بائبل ہے اس کا پہلا جو 3/4 حصہ ہے نا وہ انہی کتابوں پر مشتمل ہے. پھر اس کو بعد میں جو ہے انہوں نے اپنا حصہ الگ کر کے اس کو عہد نامہ جدید کے طور پہ جو ہے وہ تسلیم کیا تھا. اب عیسائی ان کتابوں کو مانتے ضرور ہیں. اب یہودی بھی جو ہے وہ عہد نامہ قدیم کی اصطلاح جو ہے وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں. تو یہودیوں کی ان مقدس کتب کے اندر یا عہد نامہ قدیم کے اندر جو پہلی 5 کتابیں ہیں نا وہ تورات کہلاتی ہیں. ان کو تلفظ کے طور پہ توریت اور تورات دونوں بولا جا سکتا ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ترتیب دی تھی، انہوں نے مرتب کی تھی. اسی کے اندر وہ حصہ شامل ہے جو احکام عشرہ جو ہے اس پر مشتمل ہے. اور احکام عشرہ کے بارے میں یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ خدا کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تختیاں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے یہ تختیاں لکھ کر کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی.
کتب موسوی، اس کے بارے میں 3-4 اصطلاحات ہیں، یاد رکھیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتب موسوی کو تورات بھی کہتے ہیں۔ تورات کے اگر لفظی معنی دیکھیں نا تو اس کا معنی ہوتا ہے شریعت یا قانون۔ اسی طرح اس کو اسفار خمسہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ 5 سفر، ان کو کتب موسوی بھی کہتے ہیں یا اسفار موسوی بھی کہتے ہیں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسفار۔ تو میں باری باری ان کو الیبوریٹ کروں گا، ابھی میں ساتھ میں تھوڑا سا دوسری کتابوں کا تعارف بتا دوں۔ سب سے پہلے بات کی گئی ہے ہم نے کتب موسوی کی، اسفار خمسہ کی، اس کے بعد بات کریں گے بنیم کی۔ یہودیوں کی جو مقدس کتابیں ہیں نا، جو 39 ہم نے کتابیں بولی ہیں، اس کے اندر جو دوسرا سلسلہ ہے وہ بنیم کہلاتا ہے۔ اس کے اندر ٹوٹل 22 کتابیں ہیں۔ 5 کتابیں تو ہو گئیں تورات کی، آگے جا کے ان کا ایک تعارف کرواتے ہیں۔ تو اس کے بعد 22 کتابیں جو ہیں یہ بنیم ہیں، مطلب کتاب یوشع، کتاب ہوائل، اس طرح مخصوص کتابیں جو ہے وہ لی جاتی ہیں، تو ان کتابوں کو بنیم کے صورت میں جو ہے نا مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا جو حصہ ہے اس کا، اس کو قتیسم یا قتسیم کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ٹوٹل 12 کتابیں ہیں۔ بنیم میں 22 کتابیں ہیں، قتسیم میں 12 کتابیں ہیں، 22 اور 12 ہو گئے 34، اور اس کے اندر جب 5 کتابیں تورات کی شامل کرتے ہیں تو یہ بن جاتی ہیں 39۔ تو یہ جو قتسیم ہے، اس کے اندر جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی کتاب زبور، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان، حضرت ایوب، ان کے امثال بھی مذکور ہیں اس کے اندر۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، پھر عزرا یعنی کہ عزیر علیہ السلام اور دانیال، اس طرح مخصوص انبیاء کے بارے میں ان کا جو تعارف ہے، ان کے واقعات ہیں، وہ قتسیم کے حصے میں بیان کیے گئے، اور یہ ٹوٹل 12 کتابوں پر مشتمل ہے۔ تو زبور جو ہے، ویسے تو اگر دیکھا جائے تو وہ تورات سے الگ کتاب ہے، لیکن اب اس کو باقاعدہ طور پہ عہد نامہ عتیق کا حصہ بنا دیا گیا ہے، لیکن ایک کتاب ہونے کی حیثیت سے اب بھی وہ ایک الگ کتاب ہے زبور، لیکن یہ کہ ابھی عہد نامہ قدیم کے اندر وہ بھی شامل ہے جی۔ اچھا جی، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا یہودیوں کے اندر جو کتابوں کو پڑھتے ہیں، یعنی کہ ایسے کہہ لیں کہ کتب مقدسہ پر وہ حاوی ہوتے ہیں، ان کو ربانی کہا جاتا ہے۔ ربی کے بارے میں جو اصطلاح ہے ربی کی، وہ قرآن نے استعمال کی ہے، تو انہیں ربانی کہا جاتا ہے۔ لیں جی، اب اس میں ہم ڈسکس کریں گے تورات کے حوالے سے۔ یہ تورات جو ہے، ان کے اسفار خمسہ یا اسفار موسوی، اس کا ایک مختصر تعارف ہم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ اسفار خمسہ جو ہے یہ 5 کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر 5 کتابیں ہیں۔ لفظی طور پہ اس کا معنی ہے تورات، شریعت یا قانون، یعنی کہ وہ شریعت، وہ قانون جو بنی اسرائیل پر لاگو ہے۔ اور اس کے اندر جو ٹوٹل کتابیں ہیں وہ 5 ہیں۔ ان 5 کتابوں کے نام بالترتیب اگر یاد رہیں تو سب سے پہلے ہے کتاب پیدائش، دوسرے نمبر پہ ہے کتاب خروج، تیسرے نمبر پہ ہے کتاب احبار، چوتھے پہ ہے کتاب گنتی، اور 5ویں پہ ہے کتاب استثناء۔ یہ 5 کتابیں ہیں اسفار خمسہ میں۔ اس کو تورات بھی کہتے ہیں، اسفار موسوی بھی کہتے ہیں، اسفار خمسہ بھی کہتے ہیں، کتب موسوی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان 5 کتابوں کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم پہ پی پی ایس سی کے چیئرمین جو ہے، انہوں نے انٹرویو کے دوران جو ہے سوالات پوچھے تھے اسفار خمسہ کا، تو یہاں تک تو ہم گائیڈ سے بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اسفار خمسہ سے کیا مراد ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اسفار خمسہ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری جانے والی 5 کتابیں ہیں، یعنی کہ تورات ہے۔ تو چیئرمین صاحب نے بچوں سے سوال کیے، ایک بچے سے سوال ہوا، یہ بتائیں اچھا کتاب پیدائش کا موضوع کیا ہے؟ تو ڈیفینیٹلی جب آپ گائیڈز پڑھتے ہیں، آپ نے اس کو کتاب کو تھارولی خود سے نہیں پڑھا ہوتا تو آپ کو تو نہیں پتہ چلے گا۔ تو اس لیے ان کا ہلکا پھلکا جو ہے وہ تعارف ذہن میں رہے آپ کو، تاکہ آپ کو اس کے بارے میں بعد میں پریشانی نہ ہو۔ اچھا جی، کتاب پیدائش نام سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس میں ابتدائیہ ہے، تو اس کتاب کو جینیسس بھی کہتے ہیں نا، کیونکہ ہم تو اردو میں کہہ رہے ہیں، تو یہ اپنی کتابوں میں جو نام لیں گے تو انگلش میں بائبل کے اندر، یہ تورات کے اندر اس کو شامل کیا گیا، تو اس کو جینیسس کہتے ہیں اس بک کو۔ تو اس کے اندر کائنات تخلیق کیسے کی گئی، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا گیا، اور آدم علیہ السلام سے لے کے یوسف علیہ السلام تک کے جو حالات ہیں وہ اس کتاب کے اندر مذکور ہیں، کتاب پیدائش میں۔ اسی کے اندر وہ عقیدہ یوم سبت والا بھی ہے کہ
کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں تخلیق کائنات کا ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا. اب یہ اسی نسبت سے اس دن کو آرام کے ساتھ جوڑ چکے. اگر قدیم ترین جو ان کے مسودے ہیں ان کی ورق گردانی کریں تو علماء نے یہ رائے قائم کی ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا، کتاب پیدائش، یہ کوئی 8ویں صدی قبل مسیح میں تحریری شکل میں جو ہے نا وہ آئی تھی. 8ویں صدی یعنی کہ 800 قبل مسیح، یہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اچھا، دوسری کتاب ہے کتاب خروج، ایکسوڈس. ایکسوڈس کے اندر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں. یہ یونانی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں باہر نکلنا، اس لیے اس کو خروج کی نسبت سے ہم نے لکھا ہے ایکسوڈس، ایگزٹ سے. تو اس سے مراد اجتماعی خروج ہے. مطلب بنی اسرائیل جو ہے پہلے مصر میں تھے، تو مصر سے یہ لوگ جو ہے وہ کیسے روانہ ہوئے، کیسے انہوں نے صحرائے سینا کے اندر وقت گزارا. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یہودی جو خدا ہے جس کے بارے میں یہ تذکرہ کرتے ہیں، خدائی اپنے مطلب خدائی تصور میں یہودا کی اصطلاح جو استعمال کرتے ہیں، یہ کتاب خروج کے اندر اسی کا تذکرہ ہے. یعنی کہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کتاب خروج کے اندر وہ واقعات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر آئے تھے، وہ سارے واقعات کتاب خروج میں. تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس کتاب ہے کتاب احبار. اس کو سفر الادیون بھی کہتے ہیں. ادیون اصل میں ان کی نا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا لادی، اور اسی کی نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا، تو اسی نسبت سے یہ نام دیا گیا ہے سفر الادیون کتاب احبار. لیویٹکس یہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں. تو اس کے اندر کیا ہے جی، قربانی کس شرط پر کرنی ہے، حلال اور حرام میں کیا فرق ہے، کیا چیزیں حلال ہیں کیا چیزیں حرام ہیں، اور دیگر جو مذہبی احکامات ہیں وہ کتاب احبار کے اندر موجود ہیں. تو دینی جو کتب ہیں ان کا پڑھنا پڑھانا، جو مذہبی فرائض ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسل میں تھے نا. جیسے آپ نے غور کیا ہوگا ہندوازم کے اندر براہمن جو ہے وہ اس کا ذمہ لے لیتے ہیں، تو اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر جو قوم لادی قوم تھی نا، انہی کی نسبت سے یہ کام جو ہے وہ چلتا آ رہا تھا، اور مذہبی فرائض سارے انہی کے ذمہ تھے. تو یہ کتاب جو ہے وہ انہی کے فقہی احکامات کا مجموعہ جو ہے وہ مانی جاتی ہے، کتاب احبار لیویٹکس. اس کے بعد ہے جی کتاب اعداد، گنتی. کتاب گنتی بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو نمبرز بھی کہہ لیں. تو اس کے اندر ایک لحاظ سے تعداد سمجھ آ رہا ہے کہ تعداد ہے. تو ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، وہ 12 جو ہے وہ قبیلوں پر مشتمل تھی. تو اس کتاب کے اندر، ان کے کتاب اعداد کے اندر یا کتاب گنتی کے اندر بنی اسرائیل کی جو مختلف شاخیں ہیں ان کو کیسے کیسے تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہر قبیلے کے افراد کی تعداد بیان کی گئی ہے. اس میں بنی اسرائیل کے خاندان کے جو شجاع ہائے نسب ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. تاریخ اور حالات کا تذکرہ بھی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے جو اعداد و شمار ہیں اور شجرے ہیں نا، وہ اس کتاب کا موضوع ہے، کتاب اعداد. اور اس کے بعد آخری کتاب ہے کتاب استثناء. یہ جو کتاب استثناء ہے اس میں مذہبی قوانین بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کی اہمیت جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. اچھا، اس کا جو کتاب استثناء ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دہرانا یا اس کا اعادہ کرنا. تو یہ بنیادی طور پہ کتاب جو ہے وہ بالکل اپنے طور پہ مطلب ایک الگ کتاب نہیں ہے، بلکہ جو دوسری اور تیسری کتاب ہے، ان کے کتاب خروج اور کتاب احبار، یہ ان دونوں کے حوالے سے ان کی جو قوانین اور وہاں پہ وضاحتیں دی گئی ہیں نا، ان کو یہاں پہ دہرایا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام عشرہ جو ہے وہ کتاب خروج میں تذکرہ ہیں، لیکن وہ اس کے اندر بھی بیان کیے گئے ہیں. اس کا مطلب ہے اس میں ریپیٹنس ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خطبات بھی اس میں شامل ہیں، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو کتاب خروج میں آتا ہے. تو اس کا مطلب کتاب استثناء اصل میں دہرائی گئی چیزیں ہیں، مذہبی قوانین، تاریخی واقعات اس کے اندر بار بار دہرائے گئے ہیں، اور اسی کے کتاب کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ بھی ملتا ہے. اچھا، جب ان 5 کتابوں کا تذکرہ کریں نا، تو علماء کرام زیادہ تر کتاب پیدائش، کتاب خروج اور کتاب استثناء کا جو ہے وہ ذکر کر دیتے ہیں، ان کا حوالہ دیتے ہیں. دیگر جو 2 کتابیں ہیں نا وہ عام طور پہ صرف نظر ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے جس کا حوالہ دیا جا سکے. بہرحال یہ جی 5 کتابیں ہیں جن کو تورات کہتے ہیں،
جن کو اسفار خمسہ کہتے ہیں، جن کو خمسہ موسوی کہتے ہیں، جن کو کتب موسوی کہتے ہیں. یہ پانچوں کتابیں جو ہے ان کے اعتبار سے ہم نے بات کی ہے کہ تورات کا لفظی معنی جو ہے وہ خوش آتا ہے اس میں قانون اور شریعت میں، اور یہ 5 کتابوں پر مشتمل ہے. ترتیب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. اچھا جی، یہ بعد میں کتابیں جو ہے نا ٹرانسلیٹ بھی ہوتی رہی نا، بہت ساری دیر یہ کتابیں ٹرانسلیٹر ورژن میں آئی ہیں. تو ان کا جو سب سے مستند ترین ترجمہ مانا جاتا ہے نا وہ جروم ہے، ایک سینٹ جروم ہے، اس نے کیا تھا. تو اسی کا جو ترجمہ ہے وہ آج وولگیٹ کے نام سے معروف ہے، اس کو وولگیٹ کہتے ہیں. تو 4 صدی عیسوی کے غالباً آخر کے اندر یہ شائع کیا گیا تھا تورات کا جو ٹرانسلیٹر ورژن ہے. اچھا جی، یہودی جو روایات ہیں ان میں موسوی شریعت کو ایک مرکزی مقام حاصل رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے لیے جو خدا سے تعلق قائم کرنے اور ان کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کا جو واحد ذریعہ مانا جاتا ہے نا وہ یہی ہے کہ شریعت موسوی کے جو قوانین ہیں ان کی پابندی جو ہے وہ جاری رہے. بہرحال جی، یہاں پہ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہودیوں کی جو مقدس کتابوں کا مجموعہ ہے اس کے اندر 39 کتابیں. اچھا، یہ جو 39 کتابیں ہیں نا وہ بعض لوگ جو ہے اس کو 52 تک لے جاتے ہیں، 57 تک لے جاتے ہیں. اس کے اندر انبیاء کے خطوط بھی جو ہے نا وہ شامل کر لیے جاتے ہیں. بہرحال یہ جو کتابیں ہیں ان کی زیادہ معروف جو پیپر میں سوال ہے وہ ہے 39، جن میں 5 تورات کی کتابیں ہیں، اور اس کے بعد بنیم کے نام سے 22 کتابیں ہیں، اور قدسیم کے نام سے 12 کتابیں ہیں. تو یہ ٹوٹل 39 کتابیں جو ہے بن جاتی ہیں. اچھا جی، اگر میں اسفار خمسہ کے بعد تذکرہ کروں تو یہودیوں کے اندر ہی ایک اور کتاب آتی ہے، اس کا نام ہے تالمود. یہ تالمود کیا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ بھی یہودیوں کی ایک مذہبی کتاب ہے، ایک مقدس کتاب ہے. اس کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی جو آل ہے، اولاد ہے، ان کی نسل کے احوال جو ہے وہ مذکور ہے. اچھا، یہ واحد کتاب ہے جس میں اقوام کے جو راوی ہیں نا، مطلب جنہوں نے ان کو بیان کیا ہے، ان کی ایک مکمل سند جو ہے اس کو جمع کرنے کا بھی اہتمام کیا گیا. اچھا، اس اعتبار سے اگر اس مقدس کتاب کو متن کہہ دیا جائے نا تو پھر ظاہر ہے بیجا نہیں ہوگا. فلسطینی جو ربی تھے یا احبار تھے یا علماء تھے، انہوں نے مل کر اس کو تحریر کیا تھا، پھر ساتھ میں انہوں نے سند کا اہتمام بھی کیا تھا. تو اس لیے یہودیوں نے اس کا نام رکھا متن، اور متن جو ہے اس کو کہتے ہیں مشنا کو. تو متن کی جو اصطلاح ہے یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے وہ مشنا. تو اس کا مطلب تالمود کا جو اصل نام ہے وہ مشنا ہے، اور اس کے بعد مشنا یہ عبرانی زبان ہے، اور کیونکہ عبرانی زبان میں اس وقت یہ لکھی گئی تھی تو اس لیے مشنا جو ہے متن کو عبرانی زبان میں کہتے ہیں. اور اسی اعتبار سے کیونکہ انہوں نے یہودیوں نے یہ متن لکھوایا سند کے ساتھ تو پھر یہ ان کو مشنا کہا جانے لگا، اور بعد میں اسی کتاب کو تالمود کہا گیا. اچھا، یہ جو تالمود کی جو کتاب ہے یہ بھی یہودیوں کی ہے، یہ حضرت ہارون علیہ السلام سے منسلک ہے. اور اس کے حوالے سے نا 2 بڑی طویل جو ہے ان کی شرحوں کا بھی حوالہ ملتا ہے کہ اس کی شرح بھی کی گئی تھی. ایک کا نام جمارہ ہے، یا اس کو گمارہ کہہ لیں، اسپیل میں پرونونس نہیں کر سکا تھا. یہ فلسطین میں لکھی گئی تھی، اور ایک بابل میں بھی لکھی گئی تھی. تو یہ 2 اس کی بڑی معروف جو ہے وہ شرح ہیں. بہرحال یاد رکھنے والی بات کیا ہے جی کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی آل کے حوالے سے جو حالات مذکور ہیں یہودیوں کے اندر وہ تالمود میں مانے جاتے ہیں. اچھا جی، اگر آپ اس کو مزید الیبوریٹ کریں تو اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے اس کے 6 حصے ہیں، اور اس کو ہر حصے کے اندر مختلف عنوان کے تحت جو ہے وہ متن اکٹھا کیا گیا ہے. لیکن اس کے بارے میں صرف ایک ہی بات آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ یہودی جو ہے نا تورات اور مشنا میں فرق کرنے کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جس نے تالمود کے پڑھے بغیر تورات پڑھی نا اس کا کوئی خدا ہی نہیں ہے. یعنی کہ وہ اس کو اس طرح لنک کرتے ہیں کہ تالمود ضروری ہے تورات پڑھنے کے لیے. یہ ان کی اہمیت کے حوالے سے ہے. بہرحال جی 2 کتابیں اہم ہیں، لیکن اصطلاحات زیادہ ہیں، جیسے عہد نامہ قدیم ہے، عہد نامہ عتیق ہے، اور اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے. یہ تینوں اصطلاحات ایک 39 کتابوں کے مجموعے کو کہتے ہیں. اس کے بعد تورات ہے، تورات کو توریت بھی کہتے ہیں، تورات بھی کہتے ہیں، اسفار خمسہ بھی کہتے ہیں. یہ 5 کتابوں پر مشتمل ہے. اس کے بعد تالمود ہے،
اور تالمود کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا کہ یہ اصل میں مشنا ہے، بعد میں تالمود کے نام سے معروف ہو گئی۔ اس کے 6 حصے ہیں اور اس کے بارے میں یہودی کہتے ہیں کہ اگر اس کو نہیں پڑھا تو پھر اس بندے کا خدا ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ تو تھی ان کی کتابیں۔ اچھا، ان کتابوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ تحریف شدہ ہے، تو آخر ان کی جو کتابیں ہیں وہ تحریف ہوئیں تو کیوں ہوئیں؟ اسباب کیا تھے آخر؟ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتابیں جو ہے وہ تحریف شدہ ہیں؟ تو اس میں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ بہت زیادہ ایسی جنگیں جو یہودیوں کو لڑنا پڑی تھی، ان کے نتیجے میں یہ کتاب بار بار ضائع ہوئی تھی، بار بار۔ مطلب اس کو اب سب سے بڑی وجہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتاب تحریف شدہ ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اللہ کی جانب سے جو قرآن کتاب آئی اس کا کوئی خاکہ ان کے پاس اوریجنل میں موجود نہیں ہے۔ بعد میں جیسے ایک واقعہ قرآن میں بھی بیان کیا جاتا ہے، غالباً قرآن میں نہیں احادیث مبارکہ میں بھی ہے، ویسے قرآن میں تذکرہ تو موجود ہے لیکن پورا تفصیلی واقعہ نہیں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام، اس کو یہودی ادب جو ہے وہ عزرا کے نام سے جانتے ہیں، اور عزرا کی جو شخصیت ہے وہ 100 سال سونے کے بعد جب واپس آتی ہے تو اس وقت لوگوں کو تورات اکٹھی کر کے دیتی ہے، دوبارہ سے تختیاں لکھواتی ہے۔ تو اس نسبت سے یہ، اس کے علاوہ پھر بخت نصر کا واقعہ، پھر رومی افواج کا واقعہ، آپس میں ان کی خانہ جنگیاں، تو بہت سارے معاملات کے اندر یہ خون ریز جنگیں جاری رہیں، جن کے نتیجے میں ان کا جو مقدس خزانہ ہے کتابوں کا وہ ضائع ہوتا رہا۔ اچھا، دوسری ایک اور وجہ بھی ہے، وہ یہ کہ بار بار کتب مقدسہ جو ہے مختلف زبانوں میں تحریر ہوتی رہی۔ کبھی اس کو یونانی زبان میں لکھا گیا، کبھی عبرانی زبان میں لکھا گیا، تو بار بار جب ٹرانسلیٹ ہوتی ہے چیز تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی اصل کو کھو دیتی ہے۔ اور تیسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسی کو آج تک یہی نہیں پتا کہ یہ سب سے پہلے کب مدون ہوئی تھی، کون ایسا شخص ہے جس نے اس کو سب سے پہلے لکھا تھا، کسی کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ تو ایسی پھر مجہول الحال ہونے والی جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں جو لکھی چیز ہے اس کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ بھی موجود نہیں رہتی۔ نیکسٹ ہے جی، جو سیکنڈ ٹاپک ہے ان کا وہ ہے یہودی فرقوں کے حوالے سے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی بھی کسی مذہب کے اندر جو فرقے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں بن جاتے، بلکہ ان کے کچھ نظریات ایک دوسرے سے کلیش ہو رہے ہوتے ہیں، اور انہی نظریات کے تصادم کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ مختلف فرقے بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہودی مذہب کے اندر بھی فرقے ہیں، اور وہ جو یہودی مذہب کے فرقے ہیں وہ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی وجہ سے ہوں گے۔ تاریخی انقلابات دیکھیں یا جغرافیائی حالات دیکھیں، انہوں نے بھی عہد وسطیٰ کے اندر یہودیوں کو 2 بڑے گروہوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک گروہ وہ تھا جو رومی دور میں یورپ کی طرف چلا گیا تھا، اور یورپی جو یہودی تھے نا وہ آج اگر ان کو بولے تو اشکنازی کے نام سے ان کو جانتے ہیں، اشکنازی۔ اور دوسرا وہ گروہ ہے جو مسلمان حکومتوں کے ماتحت مختلف اسلامی علاقوں کے اندر آباد رہا، یہ یہودی جو ہے وہ سفرادم کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو اشکنازی اور سفرادم 2 جماعتیں ہیں نا، ان کی نسبت سے پھر علاقے میں مختلف علاقوں کے اندر جو ہے مختلف فرقے بنے۔ جیسے سب سے پہلا فرقہ ہے ان کے اندر، اس کو بولتے ہیں سماٹنی فرقہ۔ اگر نظریاتی طور پہ دیکھیں تو یہ اپنے اپنے نظریے کے اوپر جو ہے نا وہ قائم ہوتے ہیں، تو اسی اعتبار سے ان کا پہلا جو فرقہ ہے وہ ہے سماٹنی۔ اچھا، اس فرقے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں عام طور پہ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے ملاتے نہیں ہیں، زیادہ تر الگ تھلگ رہتے ہیں، یعنی کہ فقیر اور اچھوت ٹائپ لوگ جو ہے نا یہ ویسے بن کے رہتے ہیں، سماٹنی یعنی کہ لوگوں سے دور رہنے والے۔ سیکنڈ ون ہے ہمارے پاس ایسینی۔ اچھا، اس فرقے والے جو لوگ ہیں عام طور پہ یہ سوشلسٹ یہودی کہلاتے ہیں، یعنی کہ یہ سماٹنی کے بالکل اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں ایسینی فرقے والے، یہ ہر چیز میں دوسروں کی ملکیت اور شراکت کے قائل ہیں۔ اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ تنہائی پسند نہیں ہیں، گوشہ نشین نہیں ہیں، اور نہ یہ شادی بیاہ میں دوسروں کو مطلب انگیج نہ کرنے والے، مطلب خود بھی شامل ہوتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ لیکن ان کے ہاں یہ ہے کہ یہ جائیداد تقسیم نہیں کرتے، یہ جائیداد کسی اور کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے۔ اچھا جی، کیوں؟ یہ نسلی فرقہ وہی ہے نا کہ نسلی مذہب ہے، تو یہ اپنے سے باہر لوگوں کے اندر اپنی تبلیغ نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہے جی ناستک، اس کو ناستک بھی کہہ لیں، ناستک بھی کہہ لیں۔ تو بہرحال اس فرقہ کے یہودیوں کے نزدیک جو ایمان ہے نا اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ نجات کی وجہ نہیں ہے، بلکہ نجات کی اصل جو وجہ ہے وہ علم ہے۔ اس لیے یہ لوگ جو ہے علم کو ایمان سے زیادہ جو ہے مقدم رکھتے ہیں، ناستک۔ اس کے بعد ہے جی فریسی۔ فریسی فرقہ
اچھا یہ جو لوگ ہیں نا یہ اہم ہے فرقے ان کے بارے میں، کیونکہ آگے جا کے جتنی بھی یہودی ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے یا تشریحات ہوتی ہے نا وہ اسی فرقے کی نسبت سے ہوتی ہے۔ اس فرقے کے جو لوگ ہیں وہ یہودیوں کے ہاں فقہا، قانون دان، راہب، عبادت گزار، مفتی کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں۔ ہاں ان کے ہاں کچھ ایسے نظریات موجود ہیں جو اسلام میں بھی ہیں، یعنی کہ جیسے یہ حیات بعد الموت کو مانتے ہیں، یہ جنت دوزخ وغیرہ کے بھی قائل ہیں، لیکن ان کے ہاں یہ ہے کہ انسانی اعمال کو اللہ کی جانب منسوب کرتے ہیں، جیسے جس کو ہم تشبیہ کہتے ہیں، تو اس کی اعتبار سے انہوں نے انسانی اختیار جو ہے بڑا محدود کر دیا ہے، فریسی۔ اچھا دوسرا اس کے بالکل جو ہے وہ کہہ لیں ملتا جلتا ایک فرقہ ہے، وہ ہے صدوقی۔ تو ان کے ہاں جو ہے ایک اعتقاد یہ ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ صرف رب الیہود ہے، جنت دوزخ قیامت اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کے اوپر اگر کوئی اجتہاد کرتا ہے تو وہ بھی بالکل باطل ہے۔ یہ لوگ لفظی قوانین کی پیروی کرتے ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی جو ترمیم ہے، اضافہ ہے، وہ درست نہیں ہے ان کے ہاں۔ اور یہ کہ انسان یہ بھی سوچتے ہیں کہ انسانوں کے جو اچھے اور برے اعمال ہیں نا ان کا بدلہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے، فرشتوں پر ایمان نہیں ہوتا ان کا۔ یہ لوگ انسان کو اپنے اعمال کا، اپنے افعال کا خود ہی محرک مانتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ خدا کا اپنے افعال و اعمال میں کسی سے کوئی مطلب جو ہے وہ نہیں رکھتا خدا۔ تو یہ فرقہ ہے صدوقی۔ آگے جا کے جو عیسائیت نے جنم لیا نا تو انہی فرقوں کے ساتھ ان کا تصادم ہوا تھا جی۔ اس کے بعد ہے جی کاہنی۔ کاہنی سے مراد کاہن تو نہیں ہم کہہ سکتے، بلکہ نہیں، اس میں پھر وہ ترتیب نہیں بنے گی۔ اس فرقے سے جو تعلق رکھنے والے یہودی ہیں نا وہ ایک لحاظ سے اپنے آپ کو مذہبی اصولوں کا بڑا پابند جو ہے نا وہ قرار دیتے ہیں، ہیکل کو اپنا مرکز بنا کر اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، لوگوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں۔ اس فرقے سے تعلق رکھنے والے جو کاہن لوگ ہیں نا وہ مختلف کتابیں لکھتے ہیں خود سے، اور پھر ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ وحی الہی ہے، یعنی کہ خود لکھ کر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ان کو اٹیچ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے فرقے ہیں، جیسے کاراتی فرقہ ہے، نوسنی فرقہ ہے، لیکن ہم لوگوں نے یہاں پہ زیادہ تر ڈیٹیل میں نہیں جانا۔ فریسی اور صدوقی یہ دو فرقوں کے بارے میں یاد رکھیے گا، جب عیسائیت کا تذکرہ آئے گا نا تو انہی کو آگے ایلیبوریٹ کیا جائے گا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی آج ہمارا یہودی مذہب کا جو سلسلہ ہے وہ مکمل ہوا۔ ہم نے یہودی مذہب کے اندر یہودی تاریخ پڑھی، ہم نے یہودی عقائد، ان کے نظریات پڑھے، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، قصہ پڑھا، پھر ان کے تہواروں کے بارے میں تذکرہ کیا، پھر ہم نے ان کی مذہبی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے فرقوں کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ پیپر میں تحریری امتحان کے پیپر میں جو مطلب پوچھا جا سکتا ہے نا، اس میں کوشش یہ ہے ہمارے ہر لیکچر کے اندر ریویژن، آفٹر لیکچر ٹیسٹ، اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ، پھر آپ کتاب کا سٹڈی کرنے کے بعد جو ٹیسٹ دیتے، اتنے زیادہ ٹیسٹ دیے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ پیپر میں کوئی بھی کویسچن آ گیا تو آپ لوگ اس کو بڑے اچھے انداز میں ریوائز کر سکیں گے، وہاں پہ اس کو حل کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ایک اور فرقہ ہے جس کو عیسائیت کہتے ہیں، تو الہامی فرقوں کے حوالے سے یہ بھی تذکرہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ دیگر چیزوں کو بعد میں ڈسکس کریں گے، ایک نیا مضمون شروع کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، آج کے جنرل نالج میں ہم نے کچھ انبیاء کے القاب لیے اور ان کے بارے میں دیکھا ہے کہ ان کے ناموں کے معنی کیا ہیں۔ تو آج حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے دو لقب ہم نے پک کیے ہیں، ایک تو ہے نجیب اللہ، اللہ کا خادم، اور ایک ہے خلیفۃ الارض۔ تو یہ دونوں جو لقب ہیں یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بولے جاتے ہیں۔ خلیفۃ الارض کے بارے میں یاد رکھیے گا، یہ سوال اگر یہ پوچھا جائے تو قرآن میں اللہ نے کس کو خلیفہ قرار دیا ہے، تو اس کے بارے میں حضرت آدم کا بھی نام آتا ہے، حضرت داؤد کا بھی نام آتا ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ایک صفت بیان کر کے باقاعدہ قرآن میں خلیفۃ الارض، زمین پر خلیفہ، تو یہ اصطلاح بھی استعمال ہوئی ہے۔ تو اسی نسبت سے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے پہلے ایسے شخص تھے جو بادشاہ بھی تھے اور اپنے لشکر کے سپہ سالار بھی تھے، نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ یہ پہلی شخصیت ہے بنی اسرائیل کے اندر۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام بھی ایسے تھے، باقی جتنے بھی تھے وہ ڈائریکٹ بادشاہ نہیں تھے۔ اچھا، اس کے بعد جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم محبوب خدا کہتے ہیں، محبوب اللہ کہتے ہیں، حبیب اللہ کہتے ہیں۔
تو یہ کائنات کے سردار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے. محبوب خدا مطلب خدا کو پیارا، اللہ کا پیارا، اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اس کے بعد ہے جی شیخ کبیر یا شیخ مدین. شیخ بزرگ کو کہتے ہیں اور کبیر بڑے کو، یا مدین ایک علاقے کا نام ہے. تو مدین کا بزرگ یا مدین کا بڑا یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے. ان کا لقب ایک پیچھے آپ خطیب الانبیاء بھی پڑھ چکے ہیں، چونکہ ان کی آواز کے اندر جو واضح و نصیحت تھی ان کا بڑا اثر ہوتا تھا، اس لیے ان کو انبیاء میں خطیب بھی بولا جاتا ہے، خطیب الانبیاء. ہبہ، ہبہ کرنا ہوتا ہے کسی کو تحفہ دینا، کسی کو حوالے کر دینا. تو ہبۃ اللہ، اللہ کا تحفہ. بنیادی طور پہ آدم علیہ السلام کے جو پہلے دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، ان کے درمیان ایک چپکلش اور قابیل کا حابیل کو قتل کر دینا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حابیل کے قتل کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو شیش عطا کیے، اور یہ اللہ کے نبی بھی تھے، تو اس لیے ان کا نام لقب جو ہے وہ ہبۃ اللہ تھا، یعنی کہ اللہ کا تحفہ. اس کے بعد ہے نجی اللہ. نجی اللہ مطلب اللہ نے نجات دی تھی. آپ کو یاد ہے قوم نوح کے اوپر طوفان آیا تھا، سیلاب آیا تھا، اللہ رب العالمین نے آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو، پیروکاروں کو نجات دی تھی. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو اول المرسلین بھی کہا جاتا ہے. اول المرسلین، پہلے رسول ہیں. پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن پہلے رسول جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. اس کے بعد ہے جی ناقہ، ناقۃ اللہ، صاحب ناقۃ اللہ. ناقۃ اللہ کا مطلب اللہ کی اونٹنی ہے. اللہ کی اونٹنی یہ قوم سمود کا واقعہ ہے کہ قوم سمود کے اوپر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، تو صالح علیہ السلام سے انہوں نے نشانی ڈیمانڈ کی، تو اللہ رب العالمین نے ایک اونٹنی کو پہاڑوں سے نکالا تھا، اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا ہے قرآن کی طرف سے. تو جس نبی کے پاس یہ تھی، جس کا یہ معجزہ تھا، صاحب ناقۃ اللہ کہلاتے ہیں، ان کا نام ہے صالح علیہ السلام. اچھا جی، القابات انبیاء میں تقریباً آپ نے کوئی 20 کے قریب القاب پڑھے، زیادہ اس سے معروف نہیں ہے، ہاں پھر بھی کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا. ان کو بارہا جتنی بار آپ پڑھیں گے، ان کو ایک بار ریویو کریں گے، تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں انشاءاللہ پکی شامل ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی العزیز. اچھا جی، جنرل نالج کے پورشن کو آج ہم نے اسکپ کیا ہے، اور آج ہمارے پاس جو کتاب نامہ ہے، اس کے اندر ایک کتاب ہے سیرت مصطفیٰ کے. کتاب کا نام ہے غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے رسول کے غزوات، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے غزوہ، اور ایک اصطلاح ہوتی ہے سریہ. تو غزوہ اور سریہ میں بنیادی فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنفس نفیس شرکت ہے. اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہم کے اندر شرکت فرمائی ہے، کسی لشکر کو ساتھ لے کر کہیں گئے ہیں، تو اس کو غزوہ کہتے ہیں. اور جس میں آپ نے خود نہیں گئے بلکہ صحابہ کو روانہ فرمایا ہے، اس کو سریہ کہتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنگ میں یا جس مہم میں جس لشکر کے ساتھ خود کو شامل کیا ہے، وہ غزوہ کہلاتا ہے. آقا کریم کی زندگی میں 27 غزوات آتے ہیں. سب سے پہلا غزوہ غزوہ ودان ہے، اور سب سے آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے. تو ان 27 غزوات میں بمشکل 9 غزوات ایسے جس میں قتال ہوا. ادروائز باقی 18-19 غزوات میں ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام پر پہنچتے ہیں تو مخالفین بھاگ جاتے ہیں، مخالفین سامنا ہی نہیں کرتے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا تعارف، آقا کریم کے زندگی میں پیش آنے والے واقعات جو غزوے کی صورت میں تھے، ان کو تذکرہ کیا گیا ہے بریگیڈیئر گلزار احمد کی جانب سے، اور اس کتاب کا نام دیا گیا ہے غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کتاب نامے کے پورشن میں، کتابیات کے پورشن میں شامل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ کتابیات کا ایک بڑا حصہ آپ آلریڈی جو ہے روز ٹیسٹ کے ساتھ کرتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ یہ کتاب بھی ایڈ ہو جائے گی، تو باقی کتابیں بھی آپ آلریڈی کر چکے ہیں. پیپر والے دن اگر آپ کو 12-14 سوال صرف کتابیات کے آتے ہیں تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا، وہ ساری کتابیں آپ بار بار جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہوں گے. ویسے یاد رکھیے گا، کتاب کا نام صرف اسی وقت یاد ہوتا ہے جب کتاب خود پڑھی ہو، ادروائز کتاب کا نام عام طور پہ بول جاتا ہے. لیکن جب یہ نام آپ بار بار آپ کے ذہنوں سے نکالیں گے، اپنی نظروں سے نکالیں گے، تو انشاءاللہ پھر یہ بھی نہیں بولے گا. جی، غزوات رسول اللہ بریگیڈیئر گلزار احمد. اللہ کریم سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کے اوپر اپنی رحمت فرمائے. اللہ رب العالمین اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
محبت صحیح معنوں میں ہماری زندگی میں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں جی آج ہم ایک ریویو کریں گے اپنی کلاس کا، اور اس ریویو کے لیے کچھ سوال ہو سکتے ہیں آپ نے سنے ہوں ابھی میرے سے، کچھ ہو سکتے ہیں نہ سنے ہوں، تو بہرحال اس کو آج کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے ہمارے پاس آئیں گے، ہمارے ساتھ سوال کے جواب دیں گے مس انفال۔ انفال توفیق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انفال بیٹے یہ بتائیے گا کہ تورات کا جو مستند ترین ٹرانسلیٹر ورژن ہے وہ کس کا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سر اس کا نام سینٹ جروم۔ یہ جو سینٹ جروم ہے یہ اصل میں سینٹ پڑھیں گے نا، سینٹ جروم ہے، صوفی بزرگ کہہ لیں، عالم کہہ لیں، یہ جروم نے اس کا ورژن ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ اس کا نام کیا تھا بیٹے اس ٹرانسلیٹر ورژن کا؟ سر ساؤل نام تھا شاید۔ نہیں، ساؤل تو وہ سینٹ ہے نا جی۔ یہ تورات کا جو ٹرانسلیٹ کیا گیا، جروم کا ٹرانسلیٹ کیا گیا ورژن ہے، اس کو وولگیٹ کہتے ہیں۔ اچھا جی، دوسرا سوال بیٹے آپ سے یہ بتائیں کہ تورات کی کون سی کتاب کے اندر فقہی احکام کا تذکرہ ہے؟ صرف فقہ احکام؟ جی صرف فقہی احکام کا تذکرہ۔ سر کتاب احبار میں؟ کتاب احبار کے اندر قربانی، حلال و حرام اور دیگر چیزیں فقہی طور پہ بیان کی گئی ہیں، بالکل درست ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں مس سلمہ عابد کو۔ سلمہ بیٹیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 3 سوالوں کے جواب آپ دیں گے بیٹے۔ یہ بتائیں کہ تالمود کس نبی سے منسوب کی جاتی ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے، بالکل ٹھیک ہے جی، شاباش بیٹے۔ یہ بتائیے گا کہ عہد نامہ قدیم کی جو تحریفات ہیں ان میں بڑی وجوہات کیا تھیں آپ کے نزدیک؟ سر ایک تو اس کے اندر نا خون ریز جنگ، جی خون ریز جنگیں ہوئی ہیں کہ بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی اور بار بار یہ جو ہے نا وہ نسخے ضائع ہوتے گئے، ٹھیک ہے، اور جی اور یہودی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کو بار بار اس کی زبانیں بدلتی گئیں، کبھی یہ عبرانی زبان میں لکھا گیا، کبھی سریانی زبان میں لکھا گیا، کبھی یونانی زبان میں لکھا گیا، تو اس کی بار بار جو زبان چینج ہوتی گئی اس کی وجہ سے بھی اس کی یہ تحریف شدہ ورژن جو ہے مانا جاتا ہے۔ اچھا بیٹے، ایک اور سوال بیٹے آپ بتائیے گا، یہ بتائیں کہ مشنا کسے کہتے ہیں؟ مشنا اور تالمود یہ ایک انجیل، یہودیوں نے اس کا نام متن رکھا تھا، اور تالمود کا جو اصل نام ہے وہ مشنا ہے۔ اور مشنا عبرانی زبان میں متن کو ہی کہتے ہیں اور بعد میں اس کو تالمود کہا گیا، بالکل ٹھیک ہے جی، شاباش بیٹے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں کرن شمائلہ عبد الغفار۔ شمائلہ بیٹیا آپ سے ایک سوال ہوگا، سوال ہے آپ سے بیٹے کہ تالمود کے متعلق یہودی عقیدہ کیا ہے، یعنی کہ اس کی فضیلت کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ سر جی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر تالمود کے بغیر تورات پڑھی جائے تو ان کا پھر کوئی خدا نہیں ہے، یعنی کہ اس کا ایمان نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ آخر میں مس ملائکہ کو دعوت دیتا ہوں۔ ملائکہ بیٹیا آخری 2 سوالوں کے جواب آپ دیں گے۔ ملائکہ آپ سے پہلا سوال ہے، تورات کے لفظی معنی کیا ہے؟ سر تورات کا لفظی معنی ہے قانون یا شریعت۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ اچھا بیٹے یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ تورات کی کون سی کتاب میں ہیں؟ سر یہ خروج میں ہے۔ کتاب خروج میں، جب مصر سے یہ لوگ نکلے تھے، بالکل درست جواب ہے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر صحیح معنی پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ مالک ہماری ذات بڑی کم علم ہے، لیکن خالق کائنات تو سب علموں کا مالک ہے۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما۔ مالک تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری ذات کے اوپر اپنی رحمت فرما۔